حضور یہ نظام شمسی کے سیاروں کے متعلق موجود تحقیقات بتاتی ہے کہ سوائے زمین کے باقی سیارے لاکڈ یا غالباً کچھ لاکڈ ہیں، جبکہ زمین اپنے محور کے گرد گھومتی ہے، جس سے رات دن اور وقت کا حساب ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آپ کی بات کی۔ زمین اپنے محور کے گرد گھوم گھومتی رہی ہے، ہے، سورج ٹھیک کے ہے۔ گرد گھومتی ہے۔ دوسرے جو سیارے ہیں ہاں، چاند وغیرہ، اس کے متعلق یہ ہے کہ لاکڈ ہیں، یعنی اپنے محور کے گرد نہیں گھومتی، اس لیے چاند کا ایک خاص سرفیس ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ نئی تحقیق ہے، فیوزی نے بتایا ہے۔ ہاں، تو اس کے متعلق یہ ہے کہ قرآن شریف میں تو آتا ہے ہر ایک چیز حرکت کر رہی ہے، تو اگر زمین محور کے گرد گھومتی ہے اور سورج کے گرد گھومتی ہے تو دوسرے سیارے جو ہیں وہ کیوں لاکڈ ہیں یا لاکڈ ان کے متعلق تصور ہے؟ قرآن کریم نے ایک بات جو پیش کی ہے، اول تو اس تحقیق کو میں دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں خود کیا مراد ہے۔ یہ مراد تو ہو سکتی ہے مثلا کہ سورج چاند کا جو چہرہ سورج کی طرف ہے وہ ہمیشہ سورج کی طرف ہی رہتا ہے، اور جو زمین کی طرف ہے وہ زمین کی طرف رہتا ہے۔ یہ تب بھی ممکن ہے اگر وہ اس طرح گھوم رہا ہو اپنے گرد کہ اس کا جو گھومنے کا محور ہے وہ سورج کے سامنے یعنی اس سے متوازی ہو بالکل۔ مثلا ایک چیز یہاں ہے، اگر یہ یوں گھوم رہی ہو یوں، تو یہ سورج ہو تو اس کا پلہ حصہ جو ہے وہ ہمیشہ اندھیرے میں رہے گا، ادھر رہے گا۔ اس لیے لاکڈ ہونے کا کیا مطلب ہے یہ میں خود دیکھنا چاہتا ہوں۔ سمجھ گئے؟ کیا لاکڈ سے مراد ہے کہ وہ اسٹیشنری حالت میں ہیں اور ان میں کوئی بھی حرکت اپنے محور کے گرد نہیں ہے، یا یہ مراد ہے کہ وہ لاکڈ اس طرح ہوئے ہیں کہ ان کا ایک چہرہ سورج کے سامنے ہی رہے گا؟ تو یہ دو الگ الگ باتیں ہو جاتی ہیں، اس لیے قطعی یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ وہ گھوم نہیں رہے۔ جہاں تک میرا علم ہے ہر ستارے میں کوئی نہ کوئی حرکت ضرور موجود ہے، مگر قرآن کریم پر اس لیے اس کا اثر نہیں پڑتا، خواہ وہ لوکک ان کو کہیں، کہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ ہر چیز متحرک ہے ایک بیضوی صورت میں، اور وہ حرکت ان کو پھر بھی نصیب ہے۔ جب وہ زمین کے گرد گھومتا ہے چاند تو وہ جو دوری حرکت ہے وہ تو پھر بھی رہتی ہے نا۔ تو میں اس نقطۂ نظر سے بات نہیں کر رہا کہ نعوذ باللہ قرآن کریم پر کوئی حرف پڑتا ہے، اگر لاک ان معنوں میں بھی ہو جن میں آپ کی بیٹی نے سمجھا ہے، تب بھی قرآن کریم کے اس بیان پر کوئی اثر نہیں پڑتا کہ کوئی زمین کائنات کی چیز اپنی جگہ کھڑی نہیں ہے۔ وہ دوسرے سیاروں کے نسبت کے لحاظ سے جب دیکھا جائے گا تو اس کے فاصلے کہیں سے کچھ ہو رہے ہیں، کہیں سے کچھ ہو رہے ہیں، وہ بدل رہے ہیں۔ سمجھ گئے؟ ہر جو گیلیکسی وہ بھی گھوم رہی ہے، یا ان کی حرکت اتنی آہستہ ہے کہ وہ مثلا نہیں آہستہ ہو تو پتہ لگ جائے سائنسدانوں کو، تو کوئی ایسی مشکل کام بات ہی نہیں ہے۔ یہ تو قطعی بات ہے کہ ایک چہرہ جو چاند کا سورج کی طرف رہتا ہے وہ ہمیشہ سورج کی طرف رہتا ہے، اور ایک چہرہ جو زمین کی طرف رہتا ہے وہ ہمیشہ زمین کی طرف رہتا ہے۔ سمجھ گئے؟ لیکن زمین کے زاویے سے وہ دکھائی دیتا ہے مختلف وقتوں میں، اس لیے زمین کبھی اس چہرے کو دیکھتی ہے جو سورج سے پرلی طرف ہے، کبھی اس چہرے کو دیکھتی ہے جو سورج کی طرف ہے، اس سے روشن ہے۔ یہ مطلب بنے گا پھر اس کا، ورنہ تو لاک ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو لازم بات ہے کہ چاند زمین کے جب اس طرف ہو جو سورج سے مقابل کی طرف ہے تو چاند کا وہ چہرہ زمین دیکھے گی جو ہر وقت چاند کے سامنے، سورج کے سامنے ہے۔ وہ گھوم رہا ہے، اس نے اپنا چہرہ برابر رکھا ہوا، تو یہ چہرہ اگر یوں رہے گا ہر وقت اور سورج یہاں ہو مثلا اور یہ زمین بن گئی، تو اس طرف جب ہے تو وہ سورج کی پوری روشنی اس پر پڑ رہی ہے، زمین اس کو دیکھ رہی ہے۔ کبھی جو مڑے گا تو تھوڑا ہوتا جائے گا وہ چہرہ، یہاں تک کہ اس کا سیاہ چہرہ آ جائے گا ایک دفعہ، سورج کے لحاظ سے اس کا منہ ادھر ہی رہے گا، مگر چونکہ زمین ادھر آ چکی ہے اس لیے وہ اس کا کالا چہرہ دیکھے گی، یعنی چاند نظر نہیں آئے گا۔ پھر جب گھومے گا تو پھر اس طرح ایک کاش دکھائی دے گی،
پھر آہستہ آہستہ بڑھے گا، آہستہ آہستہ غرق ہوگا. یہ بات تو عام معروف معلوم بات ہے. مجھے اس میں سمجھ نہیں ہے کہ اس میں نئی تحقیق کی بحث کیا ہے. لاک ہونا چہرے کا یہ تو معروف ہے. بہت سے ایسے سیارے اور ان کے گرد گھومنے والے ہیں جو اپنے چہرے کو ایک حصے پر لاک رکھ دیتے ہیں. جس چیز کی طرف گھوم رہے ہیں اس کی طرف ایک چہرہ جو ہے وہ ہمیشہ وہ ایک قسم کا تالا بند ہو جاتا ہے. مگر اندرونی حرکت کی نفی یہ میرے علم میں ابھی تک نہیں ہے. میں تحقیق کروں گا. ظہور مہدی آخر